اچھا، اگر اب اس سے ایک اسٹیپ اور نیچے آئیں کہ ایسے لوگ جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بالکل بڑی مطلب ایک مطلب اگر لے مین ٹرم میں آپ بتائیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو بندہ بزنس پلان کر رہا ہے تو کیا ایسے اسینشلز ہیں جو اس کو لازمی جو ہے وہ پلان کرنے چاہیے بزنس کے لیے؟ گڈ کوشچن عمر. میرا خیال ہے کہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو جو سب سے اسینشیل ٹیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا اس کو کم از کم جس بھی فارم میں آپ کا کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، آپ نے بزنس کو بنانے کے لیے کسی لائر کو پیسے دیے، آپ اس کو ایک فائل میں اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کو رکھتے جائیں ساتھ ساتھ. بے شک اس کی ایکومولیشن یا اس کی پراپر ریکارڈنگ اس وقت نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، بڑا نیچرل، مگر اس کے ریکارڈ کو مینٹین کریں. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ جیسے آپ کو گنجائش آتی ہے آپ لوگ ہائر کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر بزنس شروع ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں اسپارک ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سیلز، مارکیٹنگ یا بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ پہلے لائیں گے. اگر آپ کو ٹریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اگر آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ کی ایک انجینئرنگ کی ٹیم آپ کو شروع میں لانی پڑے گی. اگر آپ پروفیشنل سروس بزنس میں ہیں تو آپ کو 2-3 پروفیشنل ساتھ اچھے لوگ ہونے چاہیے جن کو پھر آپ نے اپنے آپ سے زیادہ پیسے دینے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ. اگر آپ لیٹ سپوز 5 لاکھ لے رہے ہیں، آپ ان کو 7 لاکھ روپے دیں. دین پیپل ول بی گلوڈ ٹو یو، دے ول فیل دا اٹیچمنٹ کہ یار ہمارا اونر نہیں کھا اتنے لے کے جا رہا، ہمیں اس سے زیادہ دے رہا. پیپل ول فیل دا سارٹ آف اے لانگنگ. پھر اس کے بعد آپ ان کو ساتھ ساتھ اپنا اسٹیک ہولڈر یا شیئر ہولڈر بنانا شروع کریں. کیونکہ اف یور امپلائیز، اف یور اسٹیک ہولڈرز بیکم شیئر ہولڈرز، ایکچوئل پارٹنرز ان دا بزنس، تو پھر وہ گروتھ ایک لانگ ٹرم گروتھ ہوگی. آپ ملر ٹریکٹرز کی ایگزامپل دیکھ لیں، جب امپلائیز نے اس کو ٹیک اوور کیا تو ملر ٹریکٹرز نے کتنا گرو کیا. میں خود تھوڑا سا وہاں پہ ٹائم گزارا اور بڑی مجھے اچھی چیز جو کلچر میں لگی، جب لوگ لنچ پہ اور نماز کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی امپلائی جو لاسٹ نہیں کر رہا ہے وہ ساری لائٹس آف کر کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر آل شیئر ہولڈرز ان دا کمپنی. کل کو جو پیسے بنیں گے انہیں یقین ہے کہ ڈیویڈنڈ فارم میں ہمیں آنے ہی آنے. سو آپ کو وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے ود یور امپلائیز اینڈ ود یور اسٹیک ہولڈرز کہ یس یو ول گیٹ سم تھنگ بیکاز آف یور ایفرٹس. سو جب اب یقین آ جائے گا نا تو دین یو بیکم اے ٹرو ٹرسٹڈ پارٹنر ان دا آرگنائزیشن. سو یو کین بی اے شیئر ہولڈر پر سے آفیشیلی، یا آپ کوئی پرفارمنس بیسڈ بونسز دے رہے ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے. اور میرا خیال ہے ہمارے ملک کے خمیر میں ایک بڑی چیز ہے، ہم اگر لوگوں کو عزت دیں اور ان کو ایک ریزنیبل سے تھوڑے زیادہ ریمونریشن دیں، ان کا گھر چل رہا ہو، ان کے مشکل ٹائم میں کام آئیں. ہماری قوم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ لوگ بہت لائل ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. مگر ہم سیڈلی یہ کرتے نہیں، ہم لوگوں کو اون نہیں کرتے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے فائنینشیل گینز کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹیف کرتے ہیں. جہاں جو فیملی کی نیڈز ہیں، پرسنل نیڈز ہیں، ان کو اپنی نیڈ یا فیملی سمجھ کے اگر ایڈریس کر لیا جائے سیٹ اونرز آہستہ آہستہ گرو کرتے ہوئے، دیٹ کین بی اے وننگ سارٹ آف اے تھنگ. مگر یہ سب کام آہستہ آہستہ کرنے. اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک ریزنیبل سچویشن میں آ جاتے ہیں دین یو مے ہیو ٹو آؤٹ سورس یور ورک ٹو مے بی آفٹر اے ایئر اور سو. جب آپ نے ٹیکس فائلنگ کے اندر جانا ہے تو کسی کو آؤٹ سورس کریں، اسے کہیں یار میری پراپر بک کیپنگ کریں. بڑے ایزی سستے سافٹ ویئر ہیں، کوئک بکس اویلیبل ہے، پیچ ٹری یا سیج کے ڈفرینٹ سولوشنز ہیں، یا لوکل باسز سولوشنز ہیں. کوئی اس کی پراپر جب آپ نے ڈاکومنٹیشن رکھی ہوئی ہے آپ بندے کو کہیں کہ یار آپ اس کی پراپر ریکارڈنگ کر دیں. آپ پراپر ریکارڈنگ کر کے آپ کو ایز اے بزنس اونر آئیڈیا ضرور ہوگا چیزوں کا، مگر ونس وہ ریکارڈنگ کریں گے آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. آپ اپنی سال کے سال، آہستہ آہستہ مہینے کے مہینے، ہفتے کے ہفتے، پھر آہستہ آہستہ ڈیلی بیس پہ اپنی فائنینشیل جو آپ کی چیزیں ہیں اس کی اسٹرکچرنگ کریں. اس کے بیس پہ آپ کی ساری فائنینشیل پلاننگ اور آگے کی بزنس کی ایگزیکیوشن ہوتی جائے گی. یو ول گرو بائی لیپس اینڈ باؤنڈس جسٹ بائی ٹیکنگ دیز ویری اسمال اسٹیپس. اچھا، اگر آپ جنرلی کیونکہ بہت سارے نئے بزنسز کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کامن آبسٹیکلز ہیں نئے بزنسز کو، کون سی ہیں پاکستان میں جو نئے بزنسز فیس کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تھوڑی نا سارا ایمفسس ہے ہمارے بزنس کے اندر، وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ، از آف ٹیکسیشن. اور ٹیکسیشن میں آئی تھنک جو ایف بی آر کا نظام ہے دیٹ از اے میجر امپیڈیمنٹ ان بزنس گروتھ ان پاکستان.
کیونکہ آپ نے ایز اے ریگولیٹر کبھی لوگوں کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس دیا ہی نہیں کہ یار اگر ہم صحیح اور پراپر فائلنگ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, وی ول بی الاؤڈ ٹو فنکشن پراپرلی. ہاں وہ لوگ جو کام صحیح نہیں کر رہے, صحیح ڈیکلیریشن نہیں دے رہے, ہوڈ ونگ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو یا ٹیکسیشن کو, ان کو آپ ضرور سوال کریں. تو پہلے تو وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ود دا بزنس کمیونٹی, جو کہ ارلی 2000 میں کوشش کی گئی, مگر somehow اس کا obviously ہماری بزنس کی سائڈ نے کچھ ایکسپلائٹ کیا. جس طریقے سے وہ سیلف اسیسمنٹ کی فائلنگ کی گئی, آئی تھنک دیٹ واز ناٹ آن فرام دیئر سائڈ. تو وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانو منن دا شوق بھی سی. سو ایکچولی بزنسز ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونیٹی. باقی آج کی ڈیٹ کے اندر یس آپ کے ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جیسے اس کی کلیکشن کرنی ہے, ہم سارے ایڈوانس ٹیکس کی کلیکشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ چیز آئی ہے, اب ہم اس کو اسکویز کر لیں. سو وہ جو اسکویز والی میتھڈالوجی ہے دیٹ از آلسو ناٹ کریکٹ. آپ رائٹ فیئر ایکویٹیبل ٹیکسیشن فار این انڈیویجول کی بات کریں. آپ اس کو اس طرح نہ کریں کہ جو سسٹم میں ہے اس کو تو ہم پکڑ کے چاپ 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 کر دیں گے, اور جو سسٹم میں نہیں ہے وہ آؤٹ ان دا کولڈ ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کے بیرونی دورے بھی ہیں, اس کا سب کچھ ہے. اب آپ نے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز لے لیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس نان فائلر کا ایک بڑا کانسیپٹ آ گیا, لیٹ فائلر کانسیپٹ آ گیا. مطلب اٹ از ٹائم وی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ, اور ان کو پھر فائلر کی طرف لائیں. کیونکہ دیکھیں جو فائلرز ہیں پھر وہ قصوروار تو نہیں ہے نا, تو آپ نان فائلرز کو بھی لائیں, انہیں کہ جی یہ چیز کیسے آپ نے کی, اور اس پہ ایک ہیوی قسم کی ایکسرسائز کریں. اور جب اب وہ کریں گے تو اس سے یہ کہ بزنس کے امپیڈیمنٹس بھی کم ہو جائیں گے. لوگ بھی کہیں گے ہاں یار ہم اکیلے نہیں ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, کلچر ڈیولپ کرنا ہے کہ یار وہ کلچر کیا ہے. اچھا جب, اور میرے خیال میں ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں حکم ہے نماز پڑھنے کا, یا ہم نے باقی ارکان اپنے دین کے کرنے ہیں جو بھی آپ کا ہے ریلیجن. کیا ہم ٹیکس دینا ہمارا قومی فریضہ نہیں ہے؟ یہ بات تو ہمیں اسکولز میں بتانی ضروری ہے. تو جب ہم بزنس کرنے جا رہے ہیں تو ٹیکس یس از اے کاسٹ دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ. ہاں ٹینجیبل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں ہاسپٹل کی فیسلٹی نہیں ہے, ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی نہیں ہے, یا ہمیں کوئی اولڈ ایج بینیفٹس یا کوئی اور فرنج بینیفٹس نہیں نظر آتے ہمارے سٹیزنس کو. یس اٹس ٹرو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ نہیں بھی پورا ہو رہا تو کیا ہم اپنا فرض پورا نہیں کریں گے؟ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی وہ سیوک رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے, اور یہ انکلکیشن امپورٹنٹ ہے. اگر یہ بزنسز کو تھوڑی سی اسٹرینتھ مل جائے کہ یار لیٹ سپوز میں کہتا ہوں ہم ایک اس طرح کی سچویشن کرتے ہیں کہ آپ نے اس سال 10 روپے ٹیکس دیا تھا, اگلے سال آپ اس سے 15% یا 20% بڑھا کے دے دیں, آپ چلائیں بزنسز کو. سب سے کم ریگولیشن انٹرسٹنگلی ٹیکسیشن میں یو ایس میں, اور سب سے پیچھے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اور اس کی امپلیمنٹیشن میں. دے وانٹ دیئر بزنسز ٹو فلرش. واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے بہت سارے اسمال جیسے ہماری اینٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے سبجیکٹ ٹو ٹیکسیشن, سبجیکٹ ٹو ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور فریم ورکس میں لے گئے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم ان کو بڑے سمپل طریقے سے ایک سمپل میتھڈالوجی دے کے ان سے وہ فائلنگز وہ ان کی پوری سبمیشنز کروا سکتے ہیں تاکہ ان کو ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ملے. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس سے دیکھیں نا, آج بھی ہم ہنڈریڈس میں, تو کیوں ہم ہنڈریڈس میں ہیں نا, دیکھیں ہمیں تو ہمارے پاس تو سارا کچھ سارے رائٹ انگریڈینٹس ہیں, تو وی شوڈ بی 25-30ویں نمبر کے اوپر. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم افیکٹولی کام کر سکتے ہیں کہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو پیرامیٹرز ہیں جو ورلڈ بینک وغیرہ اکثر سروے کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ہر ایک پیرامیٹر کے اندر اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ پہلے ٹاپ 100 میں, پھر ٹاپ 70 میں, پھر ٹاپ 50 میں, پھر ٹاپ 30 میں لانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی اکانومی فلرش کرے گی.